جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप ज़फ़र साहब? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम तसीम साहब। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अफ़साना ज़िंदगी का में अपने कॉर्पोरेट ज़िंदगी का अफ़साना हमसे शेयर करने के लिए इजाज़त दी। मेरी खुश नसीबी है, आपसे इतना पुराना ताल्लुक़ है, आपकी मोहब्बत कि आपने ये अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि इस किस्म के जो किस्से हैं वो ज़रा सा बुज़ुर्गों से शुरू किए जाएँ। मैं थोड़ा-सा फैमिली ओरिएंटेड हूँ। हसन बिलगामी साहब ने अपना ज़िंदगी का अफ़साना शुरू किया था 1911 से, जो उनके दादा के ज़माने से था निकल कर। मैं चाहूँगा आप भी अपनी ज़िंदगी का अफ़साना अपने दादा की ज़िंदगी से शुरू करें। बहुत शुक्रिया आपका। असल में अगर आप कहते भी नहीं तो भी मैं कोशिश यही करता कि थोड़ा-सा आपको अपने बारे में बताऊँ, और किसी भी शख़्स के बारे में जानने के लिए ये बड़ा मददगार होता है कि ये पता चले कि उसने ख़ानदान में कहाँ से सीखा, कहाँ से तरबियत हासिल की। इसलिए कि हमारी जो शख्सियत बनती है वो घर पे बनती है, जी और बिल्कुल। वो बहुत ही अर्ली एज पे बनती है, और वो ख़ानदान की रिवायात, उनके जो वैल्यूज़ हैं उनको सामने रख करके वही हम बन के प्रोडक्ट निकलते हैं सोसाइटी में। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी वेरी प्राउड, बहुत अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे उस घराने में पैदा किया जहाँ तालीम और तदरीस बहुत ज़्यादा थी। मेरे दादा मरहूम पाकिस्तान भी आए थे, अभी 70s में उनका इंतकाल हुआ है। अब वो दारुल उलूम देवबंद के आलिम और फाजिल थे, जी और माशाअल्लाह। पूरा हमारा ख़ानदान जो है वो इसी तरह से उलमा का ख़ानदान है। और वो कलकत्ता में उन्होंने 1909 में इस्टेब्लिश किया अपने तालीम के बाद, और वहाँ उन्होंने एक उर्दू अखबार निकाला कलकत्ता में। जो उस ज़माने में बिहार में कोई प्रेस नहीं होता था, तो कलकत्ता से अखबार छप के बिहार में जाता था, और काफ़ी बड़ी कवरेज थी उसकी बंगाल और बिहार में। वेस्ट वेस्ट बंगाल तो अब हम कहते हैं, वेस्ट बंगाल में जहाँ जहाँ उर्दू स्पीकिंग फैमिलीज जी। उसमें, तो वो अखबार फोकस कर रहा था। बाद में इवेंचुअली मुस्लिम लीग का एक आम बड़ा हेल्प किया, उसमें कायद आज़म के साथ, शहीद सुहरावर्दी साहब के अच्छा। साथ, मौलाना फजलुल हक के साथ काफ़ी मौका मिला उनको मतलब तहरीक सपोर्ट। पाकिस्तान में काफ़ी जी, हिस्सा लिया। तहरीक पाकिस्तान में असर जदीद का बहुत बड़ा रोल है बंगाल में, इस बंगाल और बिहार में। तो वो वहाँ पे मेरे दादा ने माशाल्लाह कंट्रीब्यूट किया बहुत, और वो अब तो नहीं है, 30 साल की अखबारात की पूरी एक फ़ाइल थी पाकिस्तान में जो उन्होंने पाकिस्तान हिस्टोरिकल सोसाइटी को दी हुई है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान हिस्टोरिकल सोसाइटी कहाँ है, लेकिन वो मौजूद है 30 साल के अखबारात जिसमें पूरी तहरीक पाकिस्तान का ज़िक्र है इस तरीके से। तो वहाँ से मेरे जो होश संभाला, वो पाकिस्तान में जो होश संभाला मैंने, तो यहाँ पे मेरी जो आपको पता है हमारी जनरेशन में आ, आपका कनेक्शन वालिद से ज़्यादा दादा से बनता है, इसलिए कि वालिद उस उम्र में होते हैं जहाँ पे वो मसरूफियत होती है उनकी कारोबारी। मेरे वालिद यहाँ पे कारोबार में थे, तो उनकी मसरूफियत कारोबारी थी, लेकिन दादा के पास मेरे लिए वक्त था, तो वो उनके साथ मुझे बहुत कुछ सीखने का, और जो फंडामेंटल जो आज भी मेरी तरबियत है, जो मुझे मज़हब का रुझान है, और मेरा जो ईमान है, सबसे बढ़कर अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत जिसमें मैं बहुत फ़ख्र करता हूँ, वो है अल्लाह ताला ने मुझे ईमान की दौलत दिलवाई। ईमान का मतलब ये है कि अब मुझे किसी चीज़ की स्ट्रेस, किसी चीज़ की फ़िक्र, किसी चीज़ का गम नहीं होता है। कोई चीज़ चली जाए उसका गम नहीं होता है, ना मिले उसका गम नहीं होता है। तो मैं अपनी ज़ात को अब इस ईमान के साथ कि जो हो रहा है अल्लाह की तरफ से, फ़र्ज़ है मेरा कोशिश करना, जो उसका हुक्म है, लैसा लिल-इंसान इल्ला मा सआ। तो मैं कोशिश अपनी कर रहा हूँ ज़िंदगी में अभी भी। जो मैं यकीनी तौर पर बिलीव नहीं करता हूँ वो है रिटायरमेंट का। कोई इंसान कहीं मज़हब में रिटायरमेंट का कोई तसव्वुर नहीं है, इंसानी ज़िंदगी में कहीं नहीं है। आपकी ज़िंदगी में स्टेज के साथ-साथ रोल चेंज होते रहते हैं। तो अपनी जो मैं कह लें पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है उसको मैंने बहुत एक्टिव रखा हुआ है। प्रोफेशनल मेरी जो स्ट्रेंथ है, जो सीखा है मैंने, वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, लीडरशिप डेवलपमेंट है, उस पे मैं फोकस कर रहा हूँ। दूसरा मैंने जी, दूसरा जो मैंने बड़ी चीज़ सीखी है वो है ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली। जी, जी। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जिसमें हबीब बैंक है, जिसमें कराची इलेक्ट्रिक है, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे लेटर पार्ट ऑफ माई करियर रोल मिला है। तो वो जो इतनी चीज़ें मैंने सीखी हैं अब मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ एज ए कंसल्टेंट, एज एन एडवाइज़र, जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्वमेंट होती है, और फिर मेरा पैशन है ट्रेनिंग का। तो मैं इस भी पर हम भी आएंगे तफसीली, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले हम इसको स्टार्ट करें पहले इसमें बचपन के साथ। जी। तो बचपन का जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, जैसे मैंने कहा
میں نے ہوش سنبھالا تو پاکستان میں اپنے دادا کے ساتھ کمپینین شپ مجھے بہت ملی. اسکولس میں گیا ہوں مختلف, زیادہ تر کچھ عرصہ انگلش میڈیم میں تھا, کچھ عرصہ اردو میڈیم میں. تو تعلیم جو اسکولنگ ہے وہ ایک طرح کی مکسڈ رہی ہے. آپ نے ایلیٹ کے انگلش میڈیم میں نہیں پڑھا؟ ایک کچھ عرصہ میں نے ہیپی ہوم اسکول تھا جہاں شہر میں, نہیں اس میں ایک خوش قسمتی ہے اس لیے کہ مجھے ڈائیورس آبزرو کرنے کا ملا. تو ایلیٹ کے بچے کے ساتھ ہیپی ہوم میں پڑھا تھا, اس کے بعد میں مختلف اسکولوں میں. کراچی گرامر ایچیسن یہاں وہاں. نہیں گرامر اور ایچیسن میں نہیں تھا, میرے بچے گئے وہاں پہ. کامیابی کیسے حاصل کی لائف میں؟ دیکھیے کامیابی ایک بڑی اچھا آپ کا سوال ہے تسیم صاحب. کامیابی دو چیزوں سے ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیں کامیابی اللہ کی عطا کی بھی ہوتی ہے. بہت لوگ ہیں آپ کو جو سر مارتے ہوئے محنت کرتے ہوئے ملیں گے, لیکن ان کو اگر اللہ نے مقدر میں نہیں. دوسری چیز ہے آپ کی اپنے آپ کو اپلائی کرنے کی. جہاں جہاں موقع ملے آپ اپنے آپ کو روایات سے ہٹ کے اپلائی کرنے کی کوشش کریں. تو کامیابی تو میں تو اپنے آپ کو ٹوٹلی سرنڈر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ. مجھے جو بھی فرمایا تھا کہ جتنی انسان نے کوشش کی وہ کوشش کرنا, اس کے لیے بہت محنت کرتا ہوں. آپ یقین مانیں تسیم صاحب, میں نے زندگی میں ایکٹیو لائف میں کبھی اتنی محنت نہیں کی ہوگی جو میں بچوں سے کہتا ہوں اپنے ٹیم والے بچوں سے. اتنا کام مجھے اب کرنا پڑا ہے, میں اس زمانے میں کر لیتا تو کیا بات. وہ میں نے اپنے آفس کے سب ڈیلیگیٹ کر دیتے, اب مجھے خود کرنا پڑتا ہے. آئی لو اٹ. اللہ کا بہت احسان ہے, جب تک اللہ مجھے موقع دیتا ہے یہ کر دوں گا. تو کیا بچپن آپ نے سوچا تھا کہ میرا یہ کردار ہوگا, یہ کیریئر ہوگا؟ ٹیپیکل کوشچن ہوتا ہے نا جی, میں بچپن سے سوچتا تھا میں یہ بنوں گا. میری تجربہ اللہ میں نے مجھے بالکل مختلف کیا ہے. وہ یہ ہے کہ تم کرتے رہو جو بھی دوں گا میں. بہت ساری چیزیں زندگی میں ارلی پارٹ میں جو میں کرنا چاہتا تھا, ڈاکٹر بننا چاہتا اس زمانے کے روز کے, وہ کبھی نہیں. ہاں تو وہ ڈاکٹر نہیں بن سکا میں. تو پھر میں نے ماسٹرز کے لگے انٹرنیشنل ریلیشنز میں, سوچا نہیں تھا کہ یہ کام آئے گا میرے CSS کی تیاری میں. تو پھر سول سروس کے امتحان تابع آئے, کچھ احباب بیٹھ رہے تھے, میں بھی ساتھ میں بیٹھ گیا. اللہ نے وہاں کامیابی دے دی, وہاں سے مجھے سول سروس میں جاب مل گئی. اور کچھ سال میں نے بڑا مجھے فائدہ ہوا اس سے, بہت اس سے مجھے کانفیڈنس اور سیکھنا اور اتھارٹی کا کلچر دیکھنے کا. جی میں بات کر رہا ہوں آپ سے ارلی 70s کی. لیکن میں صرف آپ پچھلے اس میں بھی ذرا پوچھنا چاہوں گا تھوڑا بہت. جی بھائی بچوں میں. اور وہ یہ کہ جو آپ کے اسکول لائف میں آپ کے پسندیدہ مضامین وغیرہ سائنس تھے کیا تھے کوئی؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, اس لیے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کون سا کوئی پسندیدہ مضمون تھا بھی. سائنس ایکچولی سائنس مجھے بہت اچھا تھا لگتا تھا, اس لیے کہ اس کی پھر میں تھوڑا سا جو سائنس میں ڈائیگرامس بنانے پڑتے ہیں بہت اچھے بنتے تھے میرے, اور انالیٹیکل میری کیپیبلٹی تھی جو سائنس میں بہت اچھی طرح لیوریج ہوئی. تو یس سائنس واز مائی پریفرڈ. میں نے BSc تک کیا سائنس, کیمسٹری اور زوالوجی میں, تو سائنس واز ویری گڈ. اس کے بعد آپ کی لائف کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ آیا تھا 65 سے لے کے 69 وغیرہ تک کا, جب آپ کراچی یونیورسٹی میں تھے. جی اچھا, مجھے اس سبجیکٹ میں بڑی دلچسپی, جو ہمارا جو افسانہ زندگی کا ہے اس میں ہم ان لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں جنہوں نے کراچی یونیورسٹی میں اچھی لائف دیکھی تھی اس دور کی, اور آپ ان میں سینئر ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے. محمود غزنوی ہیں, سلیم مغل ہیں, مصطفی قاسمی ہیں, یہ سب آپ کے جونیئر تھے. تو اس دور میں کراچی یونیورسٹی کیسی تھی؟ دیکھیے میں بتاؤں, میرا جو دور تھا جب میں ماسٹرز کر رہا تھا, جاوید جبار میرے کلاس فیلو ہوتے تھے, اور ایک تھا سلطان چاولہ صاحب, وہ بھی اسی کنٹمپریری تھے. تو زمانے میں جامعہ میں دو طرح کی اسٹریمز تھیں اسٹوڈنٹس کی. ایک تھی جو پروگریسو تھے, ذرا NSF سپورٹڈ تھے, نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے, کیمسٹ پارٹی کے آف شوٹ سے, جی وہ لیفٹسٹ تھے. پہلے کی باتیں جی یہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے 65 66 67 کی. اور دوسرا تھا جمعیت طلباء, وہ بہت اسٹرانگ تھی. تو الیکشن میں ہمیشہ جمعیت جیتتی تھی. تو ہمارے زمانے میں سلطان چاولہ صاحب جیت گئے تھے. جاوید جبار بہت ہی بریلینٹ آدمی, زبردست چوائس, بٹ ہی کوڈ ناٹ میک اٹ. آپ نے دیکھی مشین گنیں, اسٹیل گنیں سوانے چلتی ہوئی؟ اللہ کا شکر میں نے نہیں دیکھی. میں نے سنا ہے کہ چاقو چلا کرتے تھے, یونیورسٹی میں نہیں چلتا, کالج میں ہوتا تھا کہ آپ الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کو بٹھانے کے لیے کچھ آ جاتے تھے 2-4 لوگ کہ جی بیٹھ جاؤ, تو پیار محبت سے. ورنہ پھر وہ امتحانوں میں یہ ہوتا تھا کہ ممتحن حضرات کے سامنے جب نقل کرنی ہوتی تو یہ کیسے چاقو لگا دیتے تھے, اس کے بعد پھر اپنا دیکھ کے کاپی کرتے تھے. تو جو وہ آتے تھا بیچارہ انویجلیٹر,
وہ تو پھر مایوسی چلے جاتا تھا. تو وہ اس زمانے کے تک تھے, اور اس کی لمٹ تھی جو آپ کہہ لیں ان چیزوں کی, وہ یہ تھی کہ چاقو کا استعمال ہوگا. لیکن اللہ کا بہت احسان ہے اور کہ میں نے یہ چاقو, اور یہ یونیورسٹی میں آ کے چاقو وغیرہ بھی نہیں ہوتا تھا. یونیورسٹی میں ایک پورا مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا تھا, ایک دم سے ایک لیول آف میچورٹی آ جاتی ہے. جب آپ وہ کالا گاؤن ڈالتے ہیں نا تو آپ کی سوچ, آپ کی تو زمانے میں بھی یہ پٹھانوں کا ہاسٹل ہے, تو یہ سندھیوں کی ہاسٹل ہے, یہ ان کی کمپنی ہے, یہ بات کیا ہے؟ آپ مانے, یقین مانے, ایکچولی ناقابل یقین ہے. کراچی یونیورسٹی اس زمانے میں انٹرنیشنلی اٹریکٹیو یونیورسٹی تھی. جی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے تھے ایران سے, جارڈن سے, جی ہاں, مڈل ایسٹ سے, فلسطین سے. منیلا سے, وہاں سے پیلسٹینین. تو اتنے اسٹوڈنٹس آتے تھے. ہمارے میں انٹرنیشنل ریلیشنس کی سوسائٹی کا وائس پریزیڈنٹ تھا, تو ہم لوگ کرتے تھے انٹرنیشنل ایوننگ. اس میں سارے اپنے اپنے کلچرل بیوٹیفل تھے, اور وہ اتنا زبردست ہمارا ماحول تھا. اور یہ جو آپ بتا رہے ریجنل سوچ, یقین مانے تصور میں بھی نہیں آتا تھا کہ یہ سندھی ہے, یہ پنجابی ہے, یہ میں مہاجر کا لفظ ہی نہیں سنا. مہاجر وہ کیا ہوتا ہے بھائی, ہم کراچی میں ہیں, پاکستانی ہیں. اور وہ سوچ جو بعد میں بدقسمتی سے بہت سارے حالات کی وجہ سے, میں کسی ایک کو نہیں اس کا, اور یہ سوچ اس ظفر عثمانی کی سوچ تھی جو خود کلکتہ میں پیدا ہوا تھا جی, لیکن اس سے اپنے آپ کو کوئی مہاجر نہیں سمجھا تھا. نہیں, کبھی نہیں, کبھی سوچا بھی نہیں. میں تو آج بھی نہیں سمجھتا اپنے آپ کو مہاجر. الحمدللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہا ہے کہ مہاجر ہوتا ہے کیا ہے, ہول ورلڈ سویلائزیشن از بیسڈ آن اکنامک مائگریشن. ہر ملک کے ماسک کے ملک پوری دنیا میں چلے جائے, کہیں نہ کہیں ادھر یا ادھر سے لوگ مائگریٹ کرتے. پاکستان کے اندر بھی دریائے سندھ کے آس پاس آ کے لوگ آباد ہوئے ہیں, اس لیے کہ ان کی اکنامک مائگریشن وہاں سے یہی ہوئی نا ان کی زندگی میں, کہ بھئی جہاں پہ وہ ہوتا ہے آپ آ کے وہاں مائگریٹ کر لیتے, میں وہاں سیٹل ہو جاتا ہے. سیٹلرز ہوتے ہیں نا سارے, کوئی حضرت آدم کے زمانے سے تو وہاں نہیں رہتے آ رہے نا. تو یہ جو سیٹلر تو دنیا میں ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. اکنامک مائگریشن, ہاں پاکستان واز انٹرسٹنگ بیکاز یہاں ہماری مائگریشن اکنامک نہیں تھی, یہاں ہماری آئیڈیولوجیکل مائگریشن تھی, ایک نظریے کی بنیاد پہ تھی. اور وہ بہت خوبصورت نظریہ تھا قائد اعظم کا, دو قومی نظریہ, جو 71 میں بدقسمتی سے ہم نے اپنے ہاتھوں سے لوز کر دیا بنگلہ دیش کو. آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں بہت امپورٹنٹ ہے, میرا جو سول سروس کا سال تھا وہ 71 کا تھا. وہ آخری بیچ تھا جس میں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے پروبیشنرز ایک ساتھ تھے, ہم لوگ آفیسرز. We used to live together in the same academy. سونا, ناشتہ, کھانا, اور وہ بہت اہم تھا. اور وہاں پہ ہم نے اس کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا پاکستان کو. بہت اچھے دوست, یقین مانے, جب آپ دوستی ہو جاتی ہے تو بیٹھتے بھی ہیں, ٹینس بھی کھیل رہے ہیں, ڈنر بھی کر رہے ہیں, سب کچھ. اور دیکھتے دیکھتے مارچ کو الیکشن ہوا نومبر کا, وہاں سے پولیرٹی شروع ہو گئی, پولرائزیشن. مارچ میں یحییٰ خان صاحب نے الیکشن کینسل کر دیا, بہت سارے گئے مارچ میں, وہ واپس نہیں آئے. وہاں پہ آرمی ایکشن شروع ہو گیا. اس کے بعد یقین مانے آپ تصور نہیں کریں گے کہ سول سروس میں آئے ہوئے آفیسرز, معاشی ایکسپرٹ, کافی انہوں نے اچھی خاصی اپنی تربیت, اور انٹلیکچولی ویری اسٹرانگ, ہمارے یہاں سے زیادہ اسٹرانگ تھے ہمارے لڑکوں سے. انہوں نے لٹرلی مفتی بائنی جوائن کر لی, بندوق اٹھا لیا جا کے. میں ملا ہوں بعد میں دوبارہ گیا ایک مرتبہ, سارے بیچ میٹ اکٹھے ہوئے. اس میں کئی تھے جنہوں نے مفتی بائنی جوائن کر لی تھی. ایک وہ بیمان ایئر لائن کا چیف لگا ہوا تھا, یہ تھا واپس کارپوریٹ لائف میں آ کر کے. مگر اٹس امیزنگ چیز, میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ آپ وائٹ کالرڈ کوئی آدمی بندوق اٹھائے گا. اور اس میں تھوڑا سا مجھے ایکسٹینڈ کرنے دیجیے یہاں پہ, بہت امپورٹنٹ آبزرویشن ہے کہ ہمارا جو کمپلیکس ہے نا ویسٹ پاکستان کا, کہ ہم لوگ فزیکلی بہتر ہیں اور ہم ویسے بہتر ہیں, اور ہم تو یہ بنگالی بھوکے جو کیا ان کا چھوٹا سا سائز ہے, یہ کیا کریں گے, یہ کیا لڑیں گے, یہ سوچ جو تھی نا. اور یہ سوچ یہ تھی کہ بنگالی جو ہے وہ تو ہمیشہ طوفان آتا ہے, ہمیں کھاتا ہے. ہاں کھا جاتا ہے ہم کا, حالانکہ ہم ان کا پرسن کھا رہے ہیں, سارا ہم ان کا فارن ایکسچینج ہمارا پاکستان کبھی سے آتا